اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناه في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اس قوم کے سرداران نے اس رسول کی تکذیب کی. قوم کے ان سرداروں کی دو باتوں کا ذکر ہے. وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ آخرت کے منکر تھے جو ان کے سرداروں کے مفاد میں نہیں تھی، اور حساب و کتاب کا تصور ان کی سرداری کے منافی تھا. وہ مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے. عدل و انصاف مراعات یافتہ طبقے کے حق میں نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ہر دعوت حق کی مخالفت میں سب سے آگے ہوتے ہیں. خوش عیشی، کرسی و اقتدار سے پیمانے بدل جاتے ہیں، اور ہر معاشرے میں فساد لانے والا یہی مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے. اسلامی معاشرے میں اسی طبقے نے بگاڑ پیدا کیا ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ مراعات یافتہ طبقہ موجود نہیں تھا. بعد میں جیسے اس طبقے نے اپنا وجود پایا، حقوق کی پامالی شروع ہو گئی اور عدل و انصاف ناپید ہو گیا. ان سرداروں نے عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا تم ان پر ایمان نہ لاؤ. ما ھذا الا بشر مثلکم، انہیں رسول کی بشریت اور انسانیت پر اعتراض تھا، اور وہ انسان کو اللہ کی سفارت کے لیے اہل نہیں سمجھتے تھے، چونکہ یہ لوگ انسان کے روحانی پہلو سے واقف نہیں تھے. سرداران قوم کو جب یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے کی دعوت کو اگر پذیرائی ملی تو ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، دو باتیں اٹھائیں. ایک یہ کہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا ہماری طرح کا انسان ہے، اسی طرح گوشت پوست والا آدمی ہے. دوسری کہ یہ لوگ وہی چیز کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور وہی چیز پہنتے ہیں جو ہم، وہی چیز پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. تو ان کو اللہ کی نمائندگی کہاں سے مل گئی؟ اگر یہ لوگ اللہ کے نمائندے ہوتے تو عام انسانوں سے مختلف ہوتے اور ان چیزوں کے محتاج نہ ہوتے جن کے ہم محتاج ہیں. اس قسم کے اعتراضات کا جواب سورہ انعام کی آیت نمبر 9 میں کسی حد تک دے دیا گیا ہے. تنہائی میں صبر قوت عقل کی دلیل ہے. حضرت لقمان کافی دیر تنہا بیٹھے رہتے تھے. جب ان کا آقا ان کے پاس سے گزرتا تھا تو کہتا تھا لقمان تم کافی دیر اکیلے بیٹھے رہتے ہو، اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو تمہارا دل لگا رہے گا. حضرت لقمان کہتے تھے تنہائی میں دیر تک رہنا غور و فکر میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے، اور دیر تک سوچ و بچار میں رہنا بہشت کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تنہائی پر صبر قوت عقل کی دلیل ہے. بس جو شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے وہ اہل دنیا اور دنیا کے طلبگاروں سے ناطہ توڑ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کے پاس موجود چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے. اللہ اس کی تنہائی میں اس کا مونس و غمخوار، وحدت میں اس کا ساتھی، اہل و عیال کے لیے اس کی تونگری، اور قوم و قبیلے کے بغیر اس کو عزت و وقار عطا فرماتا ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت الہی کے لیے تنہائی میں فوائد و منافع کی بہت سی کنجیاں ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا عقیق کے ساتھ آپ نے خلوت کو اختیار کر لیا ہے اور بہت جلد تنہائی کو اپنا لیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم تنہائی کا ذائقہ چکھ لو تو تمہیں اپنے آپ سے بھی وحشت محسوس ہونے لگے گی. پھر فرمایا بندے کو لوگوں کی خاطر داری میں اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا تنہائی سے حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں مزید گزارش یہی کرتا ہوں لوگوں سے کہ تنہا رہیں
اور مطالعہ کریں بجائے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارنے کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔